للہ غیب السماوات والارض، وللہ اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب السماواتی غیب کا علم، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو انسان حواس خمسہ سے بھی نہ پہچان سکے اور نہ انسان اپنی عقل سے پہچان سکے، نہ حواس خمسہ سے انسان پہچان سکے۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ انسان چیزوں کی معرفت، چیزوں کی پہچان 5 سینس سے انسان یا 5 حص سے انسان پہچان لیتے چیزوں کو۔ ان میں سے ایک ہے دیکھ کر۔ آپ بہت سی چیزیں دیکھ کر آپ بتاتے ہیں یہ کرسی ہے، یہ کتاب ہے، اور بہت سی چیزیں آپ سن کر، آواز وغیرہ آپ سن کر پہچان لیتے ہیں یہ انسان کی آواز ہے، یہ جانور کی آواز ہے، یہ گدھے کی آواز ہے، کتے کی آواز ہے، یہ چیزیں سن کر۔ اور بعض چیزوں کی جو معرفت پہچان ہم حاصل کرتے سونگ کر، اس کے اسمیل، اس کی بو سونگ کر ہمیں معلوم ہوتی ہے کیا چیز ہے، بدبو ہے، خوشبو ہے، اچھی بو آ رہی ہے، بری بدبو آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں انسان سونگ کر انسان محسوس کرتے ہیں، اس کی پہچان اور معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے ٹیسٹ، انسان ذائقہ چیک کر کے زبان سے انسان زبان منہ میں رکھتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے یہ میٹھا ہے، نمکین ہے، کڑوا ہے، شیرین ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے۔ یہ چیزیں انسان کس سے اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں؟ منہ سے۔ ایک چیز انسان چھو کر، ٹچ کر کے، جو نابینا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ٹچ کر کے، چیزوں کو ٹچ کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ معرفت حاصل کرتا ہے۔ نرم ہے، خصوصاً کپڑا وغیرہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھ سے مکمل طور پہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، چھوتے ہیں۔ چھونے کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا یہ سافٹ ہے یا سخت ہے، نرم ہے یا سخت ہے، اس کی پہچان ہمیں چھونے کے بعد حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک ہے عقل، انسان بعض چیزوں کو عقل سے پہچانتا ہے۔ ایک اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے چھٹی حص۔ چھٹی حص یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی چھٹی حص بہت تیز ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے شاید یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ آدمی اب مجھ سے یہ بات کہے گا۔ اسے کہتے ہیں چھٹی حص۔ کل کتنے حصے ہے؟ 5 حصے۔ اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کے ذریعے انسان معرفت حاصل کرتا ہے۔ دیکھ کر معرفت حاصل کرتا ہے 1، سن کر معرفت حاصل کرتا ہے 2، سونگ کر معرفت حاصل کرتا ہے 3، اور ذائقہ سے معرفت حاصل کرتا ہے 4، اور ٹچ کر کے، چھو کر ہم معرفت حاصل کرتے ہیں 5، اور ایک چیز جس کو ہم چھٹی حص کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں اور وہ چیز جو انسان کی عقل سے انسان پہچان نہ سکے اسے کہتے ہیں غیب۔ جو حواس خمسہ سے بھی آپ کو اس کی معرفت پہچان آپ نہ کر سکے اور عقل سے بھی، آپ کی عقل میں بھی وہ بات نہ آئے، وہ بات آپ کی عقل میں بھی نہ آئے، اسے کہتے ہیں غیب۔ تو وللہ اور اللہ ہی کے لیے غیب السماواتی، غیب منا غیب، اللہ ہی کے لیے غیب السماواتی آسمانوں کی غیب، والارض اور زمین کی، وما امر الساعۃ۔ پھر اللہ رب العالمین نے وما امر الساعۃ، ان غیبی امور میں سے ایک اہم عمل، ان غیبی معاملات میں سے، غیبی چیزوں میں سے ایک اہم چیز، غیبی چیزوں میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کا جو علم ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ لا يعلمها، اس قیامت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے دعویٰ ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما امر الساعۃ، پھر ان غیبی باتوں میں سے ایک اہم بات کو یہاں پہ ذکر کیا، وما امر الساعۃ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح بالبصر، وہ آنکھ جھپکنے کی برابر وہ ٹائم لے گا۔ یہاں پہ ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، لمحات ٹائم پہ، ساعہ زمانے کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ کو ساعہ کہتے ہیں، زمانے کا چھوٹے سے چھوٹا حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ساعہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ وما امر الساعۃ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ، الا کلمح بالبصر، مراد قیامت ہے، ساعہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ وہ اچانک اور بالکل
مختصر ترین ٹائم میں واقع ہوگی. قیامت اچانک آئے گی ایک، اور دوسری بات مختصر ترین ٹائم میں. اللہ نے اس کی مختصر ترین ٹائم یہ ذکر کیا، کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کا ٹائم قیامت برپا ہونے میں لے گی. او هو اقرب، یا آنکھ جھپکنے میں بھی شاید ٹائم لیں، او هو اقرب، یا آنکھ جھپکنے سے بھی کم ٹائم لے گی قیامت قائم ہونے میں. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہم پر آئے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اللہ کی کن کہنے کا دیر ہے، فیکون، وہ ہو ہی جاتا ہے. کن کہیں اللہ، فیکون، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. واللہ اخرجکم، انسانوں اپنی تخلیق کو، اپنی آغاز کو ذرا یاد کرو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، اخرجکم، تمہیں نکالا ہے، من بطون امہاتکم، تمہارے ماں کی پیٹ سے، تمہاری ماں کی پیٹ سے رب العالمین نے انسان تجھے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، اخرجکم، اے انسانوں تمہیں نکالا ہے، من بطون امہاتکم، بطون بطن کی جمع بطون ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو. ان تحفظ البطن ما حوا، پیٹ اس بات کی حفاظت کرے جو کچھ اس پیٹ کے اندر ہے. تو یہاں پہ من بطونکم، من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے اخرجکم، تمہیں نکالا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، جس وقت اللہ رب العالمین نے انسانوں تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے، انسانوں جب تمہیں نکالا رب نے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اب انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوا ہے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اسی لیے آپ دیکھو انسان کا جو چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال سے اس کی کم عمر یا 2 سال کی عمر کے اندر اندر جو بچہ ہے، اس کے سامنے آپ گھاس رکھو منہ میں ڈالے گا، اس کے سامنے گوشت رکھو منہ میں ڈالے گا، کپڑا رکھو منہ میں ڈالے گا، جو بھی چیز ہو، جو بھی چیز اس کے سامنے رکھے وہ بچہ منہ میں ڈالے گا. اسی طرح آپ اس کے مقابلے میں، بچے کے مقابلے میں بکری کا جو بچہ ہے جو آج پیدا ہوا ہے، اس بچے کے سامنے آپ گوشت رکھو، یا 3-4 مہینے کے بعد آپ اس کے سامنے گوشت رکھو، گوشت نہیں کھائے گا. گھاس رکھو، گھاس کھائے گا. اس کے مقابلے میں کتا، بلی، شیر، بیڑی، ان کے بچے کے سامنے آپ، چھوٹے بچے کے سامنے آپ گھاس رکھو، کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. گوشت رکھو، گوشت وہ کھا لے گا. اسی طرح انسان کے بچے کو آپ کسی ٹیبل کے اوپر کسی اونچی چیز پر رکھو، چھوٹے بچے کو آپ کسی 2 سال یا 2 سال سے کم بچے کو آپ کسی چیز کے اوپر رکھو، وہ اوپر سے چھلنگ مارے گا. آپ بکری کے بچے کو کسی اونچی جگہ پر رکھو، اور دیگر جانور کے بچے کو آپ کسی اونچی جگہ پر رکھو، وہ کبھی اوپر سے نیچے چھلنگ نہیں مارے گا. یعنی انسان پیدائشی اعتبار سے جاہل پیدا ہوا ہے. اللہ فرماتی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وجعل لکم، اس اللہ نے بنا دی، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سوچ و بچار کے لیے دل و دماغ رب العالمین نے عطا کیا. تو انسان آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے سن کر، آنکھ کے ذریعے دیکھ کر، دل کے ذریعے سوچ و بچار کر کے انسان چیزیں سیکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں صدیوں پہلے جب سے کائنات بنی ہے، بکریوں کے معاملے میں، جانوروں کے معاملے میں، جانوروں نے کوئی ترقی نہیں کی. باوجود اس کی وہ بھی آنکھ رکھتے ہیں، وہ بھی دل رکھتے ہیں، وہ بھی کان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جانوروں کا شروع سے ہی ایک ہی روٹی ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں آئی. شروع سے وہ گھاس ہی کھاتے چلے آ رہے ہیں، ابھی بھی وہ گھاس ہی کھاتے جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں انسان شروع میں کیا کچھ کھاتے تھے؟ شروع میں انسان پھل فروٹ اسی پہ گزارا کرتے تھے، پھر شکار کرتے تھے، پھر اس کے بعد زراعت، پھر گندم، پھر یہ سارے چیزیں. بلکہ عرب جو ہے بہت دیر سے عربوں کو چاول کے بارے میں عربوں نے دریافت کیا ہے. وہ کسی جنگ میں گئے اور جنگ میں ان کے ہاتھوں چاول لگے تو انہوں نے دیکھا کیا یہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ زہریلی چیز تو نہ ہو. تو انہوں نے پہلے کیا کیا، اس چاول کو گھوڑوں کو کھلایا. پھر انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کو کچھ نہیں ہوا.
کھانے کے بعد انہوں نے 2-3 دن انتظار کیا، اگر یہ کوئی زہریلی اگر کوئی چیز ہے تو گھوڑے اب کھا چکے ہیں، گھوڑے کو یہ چیز نقصان دے گی، لہٰذا انہوں نے گھوڑوں کو کھلایا، دیکھا کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جا کے عربوں نے چاول کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا ہونے میں اب انسان کی اس وقت جو کھانے پینے کا جو اسٹیٹس ہے وہ کافی حد تک اپ گریڈ ہوا ہے، جبکہ جانوروں کا اپ گریڈ نہیں ہوا۔ اسی طرح انسان شروع میں غاروں میں رہتے تھے، اور ابھی ہم پڑھ آئے ہیں شروع میں جنگوں میں چھپنے کے لیے پہاڑوں کو پہاڑوں کے اندر جو غار ہوتے تھے اس میں وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ اب اس دور میں بختربند گاڑیاں، ٹینک، توپ اور اس طرح کی بم پروف قسم کی گاڑیاں بنائی ہیں، اس میں انسان اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح رہن سہن کے اعتبار سے شروع میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، پھر لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اب گھروں میں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور اب معلوم نہیں آنے والے زمانوں میں کس ٹائپ کے لوگ رہنے کے گھر تعمیر کریں گے۔ تو اللہ فرماتے لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھایا۔ وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العالمین نے سیکھنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا ذکر کیا تھا ابھی؟ 5 چیزوں سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے۔ السمع، سن کر، پہلے انسان سنتا ہے پھر بولتا ہے، اسی لیے جو گنگا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے، پہلے آپ سنتا ہے، سننے کے بعد پھر آپ بولنا شروع کرتا ہے۔ جو سننے سے محروم ہے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ عموماً جو لوگ بول نہیں سکتے نا، آپ دیکھو وہ سن بھی نہیں سکتا، پہلے آپ سنتا ہے۔ اسی لیے آپ کے گھر میں، ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم اس کو بار بار سکھاتے ہیں پاپا پاپا پاپا، پھر وہ بچے سن کر پھر وہ پاپا پاپا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم ماما اس کو جو ہے سکھاتے ہیں، سن کر سارے لوگ کہتے ہیں ماما کو، پھر وہ سن کر زبان کے اوپر ماما ماما کہنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح طوطے کو دیکھو، پہلے آپ بار بار اس کو پڑھاتے ہیں، جو لفظ آپ طوطے سے بلوانا چاہتے ہیں پہلے آپ اس کو بار بار آپ زبان سے آپ اس کو ریپیٹ کرتا ہے، پھر وہ پہلے سنتا ہے پھر وہ بولتا ہے۔ تو ابھی میں نے ذکر کیا تھا حواس 5، جن چیزوں کے ذریعے انسان معرفت، علم، نالج حاصل کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے دیکھ کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان اللہ رب العالمین نے بنا دیا، والابصار، اور بعض چیزیں انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، والابصار، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنا دی، والافئدہ، پھر سوچ و بچار کے بعد آپ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر سوچ و بچار کے بعد آپ ایک چیز بنانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ چیزیں رب نے تمہیں اس لیے دیا ہے، لعلکم، شاید کہ تم تشکرون، تم اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرو۔ عالم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرح، مسخرات، مسخر ہے، فی جو السماء، آسمانوں کی فضاؤں میں، آسمان کی فضا میں وہ پرندے مسخر ہیں۔ انسانوں نے، اللہ رب العالمین نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، اور سوچ و بچار کے لیے اللہ نے دل و دماغ دیا۔ اب انسانوں نے پرندوں پر سوچ و بچار کرنے کے بعد، پرندوں پر غور و فکر کرنے کے بعد، انسانوں نے ہوائی جہاز، اسی کو دیکھ کر ہمارے سامنے ہوائی جہاز بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ یہ پرندے ہیں۔